بنٹی ببلی کی طرح انہوں نے وارداتیں ڈالی ہیں. دماغ اٹھتے نہیں بجی تینوں بھائی وہ جج ہے میں کیسے گرفتار کر سکتا ہوں. یہ عمران خان کو بار بار بلا رہا ہے تاکہ عمران خان کو قتل کیا جائے. عمران خان صاحب سے محبتیں کرنے والے بڑے بیٹھے عدلیہ میں, بہت بڑے بیٹھے ہوئے. مزید صفایا بھی عدلیہ میں ہونے جا رہے ہیں. السلام علیکم, میں انداز عمر. جمعہ بھاری پڑ سکتا ہے. عمران خان اور بشریٰ بی بی کو ایک اور سزا ہو سکتی ہے 10 سال یا 14 سال. ایک طرف سزاؤں کی طرف بڑھ رہے ہیں دونوں, عمران خان اور بشریٰ بی بی, اور دوسری طرف عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خاندان دست و گریباں ہیں. عمران خان صاحب کی بہن اور بشریٰ بی بی کی بہن ایک دوسرے کے خلاف صفا آ رہا ہیں, اور ادھر پی ٹی آئی کے لیڈر انگریزی میں پریس کانفرنس کرتے ہیں تو علیمہ خان جو ہے ان کو اردو میں جواب دیتی ہیں. پورا فوکس پی ٹی آئی کا ہے کہ کسی طرح ٹرمپ کو آمادہ کیا جائے, راضی کیا جائے کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں. لیکن علیمہ خان اور پی ٹی آئی کے کچھ اور لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم یہ نہیں کریں گے. یہ لڑائی بھی چل رہی ہے. عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی سزا کے قریب پہنچ رہے ہیں, اور جس دن فیصلہ ہو سکتا ہے متوقع, اس سے اگلے دن تحریک انصاف نے احتجاج کرنا ہے, اور اس احتجاج کے بعد آخری کال آزادی تک واپس نہیں آئیں گے. عمران خان کی آزادی تک وہ بھڑک بھی ماری جا رہی ہے. یہ سارے معاملات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں, اور جو دلچسپ چیز رہی کافی عرصے سے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ, اس کے متعلق بہت زیادہ انفارمیشن ہمارے پاس ہے, اور وہ انفارمیشن اس طرح شیئر نہیں کی جا سکتی کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بندہ ایک ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ کمٹمنٹ پر. لیکن اتنا میں بتا چکا ہوں, آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ جو فیصلہ جو مقدمے کو قریب سے دیکھنے والے لوگ ہیں, قریب سے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جج صاحبان جو ہیں وہ خود سے اس بات پر آمادہ ہیں, خود سے مراد کہ سارا مقدمہ, سماعت, گواہ, ثبوت دیکھنے کے بعد بھی آمادہ تھے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی گوڈے ملوث ہیں اور دونوں کو سزا ہوگی. اور پھر کچھ عمران خان سے محبت کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان تو ذرا معصوم سے تھے, لیکن سارا جو ہے وہ کانڈ بشریٰ بی بی نے کیا تھا, واردات بشریٰ بی بی نے ڈالی تھی. لیکن کیونکہ اختیار عمران خان صاحب کا تھا, وزیر اعظم عمران خان تھے, اس لیے عمران خان بھی سزا سے نہیں بچ سکتے. بشریٰ بی بی بچ جائیں, عمران خان نہیں بچتے. لیکن اس کے باوجود مقدمے کے آخری گواہ پر 3 ماہ اور 37 سماعتیں, 3 ماہ کے دوران 37 سماعتوں پر آخری گواہ پر جرا ٹالی گئی. اور فائنلی جج صاحب نے جو دھمکی دی تھی کہ جی اگر آپ جرا نہیں کریں گے, آپ کے وکیل نہیں آئیں گے, بشریٰ بی بی کو کہا تھا اور عمران خان کو, تو پھر ہم سرکاری وکیل کھڑا کر کے جرا کروا لیں گے آخری گواہ پر, اس کے بعد پھر فیصلہ آ جائے گا. اب ہوا یہ ہے کہ آج جو آخری گواہ جو نیب کے تھے ان پر آج جرا کی ہے تفتیشی افسر جو تھے نیب کے, عمران خان صاحب کے اور بشریٰ بی بی کے وکیل عثمان گل صاحب نے, اور وہ نیب کے افسر جو ہیں وہ ہیں عمر ندیم, ان پر جرا ہوئی ہے. اور اب آخری جو ہے چیز جو ہونی ہے, کارروائی جو ہوتی ہے عدالت کی, وہ ہے عمران خان صاحب کا اور بشریٰ بی بی کا بیان کہ ہاں جی بتاؤ آپ کے اوپر یہ الزامات, یہ گواہ, یہ جرا, یہ ثبوت, بتائیں آپ کیا کہتے ہیں, اپنے حق میں کیا کہتے ہیں. اور وہ بیان ہوتا ہے 342 کا. وہ عدالت نے جج ناصر جاوید رانا صاحب نے اس کے لیے جمعے کا دن مختص کر دیا. جمعے تک سماعت کر دی گئی ہے ملتوی. اب جمعے کو عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی سے پوچھا جائے گا کہ جی ہاں بتائیں آپ کیا کہتے ہیں, اور اس کے بعد جج چاہیں تو اسی دن فیصلہ سنا دیں اور یا فیصلہ محفوظ کر لیں, چاہیں تو بری کر دیں ثبوتوں اور گواہوں کی بنیاد پر, یا پھر جج صاحب کو لگے کہ نہیں ثبوت پکے ہیں, جو میں کہہ رہا ہوں کہ ثبوت تو پکے ہیں, گواہ بھی پکے ہیں, اور واردات بھی ہوئی ہے. واردات کیا ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ سارا کچھ اوکے ہے اور سزا ہو سکتی ہے. تو سزا زیادہ سے زیادہ تو 14 سال ہوگی. پھر جج صاحب کے اوپر ہے وہ 10 سال دیں, 7 سال دیں, 3 سال دیں, اور دونوں کو ہو سکتی ہے کیونکہ دونوں بنٹی ببلی, میں نے کئی بار کہا ہوا نا کہ بنٹی ببلی کی طرح انہوں نے وارداتیں ڈالی ہیں. واردات کیا تھی؟ واردات یہ تھی کہ جی ملک ریاض صاحب کے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے, وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ اوپر جا رہے ہیں, تیزی کے ساتھ. تو انہوں نے وہ پھر اس کو جو منی ٹریل وغیرہ چیک کیا, پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کیا آ رہے ہیں, تو انہوں نے ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ کمائی شمائی کا پیسہ نہیں ہے, بلیک منی ہے, پاکستان سے لوٹ کر ملک ریاض یہاں ڈمپ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے پکڑ لیا, اور حکومت پاکستان کو, عمران خان کی حکومت تھی, شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ احتساب
کے مشیر بھی تھے، اس سے پہلے ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ تھے، اور جسٹس قاضی فائز صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ عمران خان نے تو قاضی فائز صاحب کو گرفتار کرنے کے احکامات دیے تھے بشیر میمن کو۔ بشیر میمن نے کہا میں کیا دماغ اٹ تو نہیں بجی تینوں بھائی، وہ جج ہے، میں کیسے گرفتار کر سکتا ہوں؟ تو وہ انہوں نے بہرحال بشیر میمن صاحب نے وہ نہیں اس پر عمل کیا تھا، اور شہزاد اکبر صاحب کی پوری کوشش تھی کہ قاضی فائز صاحب اور ان کے بچے اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کیا جائے۔ بہرحال قاضی فائز صاحب مضبوط اعصاب کے آدمی تھے، انہوں نے اپنی جنگ لڑی بھی اور جیتی بھی، بھگوڑے نہیں ہوئے۔ مزار اکبر نقوی جو عمران خان کے ہیرو ہیں، اعجاز الاحسن جو عمران خان صاحب کے سپورٹر تھے، ان کی طرح وہ جنگ لڑے، جیتے، چیف جسٹس بنے، پاکستان کی تاریخ کے بڑے بڑے فیصلے دے کر ریٹائر ہو کر آج کل لندن میں، اور لندن میں جنہوں نے جسٹس قاضی فائز صاحب پر حملے کیے وہ اب چھپتے پھر رہے ہیں، اب وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں، نہیں ہم تے اسی تو ہمیں گزر رہے سارا اسی تو احتجاج نہیں سیکھتا، پہلے خود ہی ویڈیو شیئر کر رہے تھے 9 مئی کی طرح۔ تو بہرحال تو وہ انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کو وہاں پر بھیجا گیا، اور شہزاد اکبر صاحب نے وہاں پر ایک ڈیل کی اور ملک ریاض صاحب سے ڈیل کی، اور وہ ایک ویڈیو ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ویڈیو اسی موقع کی ہے کہ ایک بریف کیس جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب ملک ریاض سے لیتے ہوئے پھر گاڑی میں بیٹھتے ہیں جا کے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ ویلنگ ڈیلنگ ادھر ہوئی تھی۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ریاست پاکستان کا پیسہ تھا وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں، جو سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ تھا، کراچی بحریہ ٹاؤن کہ جرمانہ جو ڈالا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، ثاقب نثار صاحب کی طرف سے، وہ تھا 460 ارب روپے یا 65 ارب روپے کا جرمانہ تھا۔ اس جرمانے کی مد میں وہ پیسے ادھر بھیج دیے گئے، یعنی ملک ریاض جو سرکار کا پیسہ لوٹا، وہ پیسہ عمران خان نے ملک ریاض کو ہی واپس کر دیا۔ بدلے میں کیا لیا؟ بدلے میں 458 کنال زمین لی القادر یونیورسٹی کے نام پر، اور القادر یونیورسٹی بنوائی۔ اور عمران خان کے پاس صرف اور صرف ایک دلیل ہے اپنی اس کرپشن کا کہ اگینسٹ، کہ جی نہیں میں نے کرپشن نہیں کی، میں نے رشوت نہیں لی، میں نے جی یہ ملک ریاض کو نوازا نہیں ہے، میں نے زمین رشوت میں نہیں لی۔ وہ یہ کہ وہ زمین تو ٹرسٹ کے نام پر ہے، میں تو اس کو بیچ بھی نہیں سکتا، میں اس کا کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ پھر ملک ریاض سے اسی زمین پر یونیورسٹی بھی بنوائی اربوں روپے لگوا کر۔ پھر وہ مطلب یہ جو دلیل ہے نا، بذات خود عمران خان کا اعتراف جرم ہے، کیونکہ ایک وزیر اعظم ٹرسٹ نہیں چلا سکتا، اور ٹرسٹ کے نام پر کسی ایسے شخص سے پیسے نہیں لے سکتا یا زمین نہیں لے سکتا جس کی کرپشن کا پیسہ پکڑا گیا ہو۔ یہ واردات ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ لیکن ظاہر ہے پاکستان کے عدالتی نظام، عمران خان صاحب سے محبتیں کرنے والے بڑے بیٹھے عدلیہ میں، بہت بڑے بیٹھے ہوئے، ابھی کافی کچھ ہونے بھی جا رہا ہے، کچھ مزید صفایا بھی عدلیہ میں ہونے جا رہا ہے۔ میں اگلے ولاگ میں اس پر کچھ میرے پاس انفارمیشن ہے، حساس انفارمیشن ہے، آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا۔ لیکن یہ ٹوٹل معاملہ تھا، گرفتار ہوئے عمران خان صاحب، اپنا حکومت ختم ہوئی، اور یہ اس مقدمے پر جو ہے وہ انویسٹیگیشن وغیرہ شروع ہو گئی۔ اور واردات کا جو سب سے بڑا، یعنی واردات ہوتی ہے نا کہ ایک آپ نے اگر کوئی چوری نہیں کی تو آپ خفیہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک اور ثبوت کہ وفاقی کابینہ میں یہ معاملہ لایا گیا بند لفافے میں، اور کہا گیا کہ جس کی منظوری دو، ملک ریاض سے جو پیسے 190 ملین پاؤنڈ دے دیے گئے تھے، تو اس کو بند لفافے میں وفاقی کابینہ میں عمران خان صاحب نے پیش کروایا شہزاد اکبر کے ذریعے۔ کابینہ کا اجلاس ختم ہو رہا تھا تو شہزاد اکبر صاحب جاتے اور کہتے وزیر اعظم صاحب یہ معاملہ بھی ہم نے رکھنا ہے، تو عمران خان کہتے ہیں اس کا لفافے کی منظوری دے دو، تو شیریں مزاری صاحبہ کہتی ہیں کہ جی کیا ہے لفافے میں؟ فیصل اوڈا کہتے ہیں میں نے بھی کہا، فواد چودھری کہتے ہیں میں نے بھی کہا، لفافے میں کیا ہے؟ تو ہمیں کہا گیا نہیں یہ سیکرٹ معاملہ ہے، تو پھر بہرحال شور ہو گیا، تو اس کابینہ کے اجلاس میں منظوری نہیں ہوئی۔ اگلے اجلاس سے پہلے جس نے چوں چراں کی، عمران خان نے بلا کے ان کو گالیاں دی، شیریں مزاری صاحبہ، فواد چودھری، سب کو کلاس لی۔ کیا معاملے لگتے ہیں ہر معاملے کے؟ ہر معاملے میں بولنا ضروری نہیں ہوتا، اور ٹانگیں توڑ دوں گا اگر دوبارہ ایسا کیا، ڈکٹیٹر عمران خان صاحب۔ تو وہ لوگ پھر چپ ہو گئے اگلی کابینہ میں، اگلے اجلاس میں بند لفافہ انہوں نے منظوری اس کی تھی۔ اب اگر چوری نہیں تھی، ڈاکہ نہیں تھا، تو بند لفافے کی منظوری کیوں لیجیے؟ کھول کر بتاتے ہیں بھائی یہ پیسہ پکڑا گیا ہے، یہ پیسہ اس طرح ملک ریاض کا ہے، یا ہم اس کو اس اکاؤنٹ میں لا رہے ہیں۔ پھر ایک اور چیز کہ جی پیسہ تو پاکستان آیا نا بھائی، پاکستان آنا اور اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں جانا بہت بڑا فرق ہے۔ اس میں سرکار کے خزانے میں جانا اور ملک ریاض کے خزانے میں جانا بہت بڑا فرق ہے اس میں۔ تو بالکل کلیئر کٹ کیس تھا، لیکن کوئی جج مقدمے کو آخری سٹیج پر پہنچا کر
جج صاحب جو مقدمہ سننے سے انکار کر دیتے تھے. وجہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کا خوف، ٹرولنگ، وہ جو کچھ کیا جا رہا ہے ہمایوں دلاور سے، ابھی ان کو ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کرنے والے یا ایک شخص گرفتار ہوئے ہیں، اب عدالت نے ان کو جیل بھیج دیا ہے. ہمایوں دلاور جنہوں نے عمران خان صاحب کو سزا سنائی تھی توشہ خانہ والی، تو اس سے پہلے والے جج جو تھے ظفر اقبال صاحب، ان کے اوپر تو عمران خان نے حملہ کروا دیا تھا، ڈائریکٹ خود لیڈ کیا تھا حملے کو. مطلب اور پھر وہ کہا کہ جی مجھے قتل کرنے کا منصوبہ تھا. لشکر خود لے کر گئے، اریسٹ وارنٹ سے عدالت میں پیش ہونا تھا. لاہور میں 14 اور 15 مارچ کو اینٹ سے اینٹ بجا دیا اریسٹ وارنٹ کی. 18 مارچ کو لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت دے کر کہا کہ جی میں ادھر جا کر پیش ہوں گا، اور لشکر لے کر گئے. کے پی کے سے بلایا، گلگت بلتستان سے بلایا، لاہور سے لوگوں کو بلایا، پنڈی سے لشکر لے جا کر اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ کر دیا. اور پھر وہ جج صاحب جو دوڑ گئے، بھاگ گئے. اس کے بعد انہوں نے مقدمہ ہی نہیں سنا، کیونکہ ان کی تصویریں عمران خان کے بھانجے حسان نیازی جو آج کل فوج کی تحویل میں ہے 9 مئی کے معاملے میں، انہوں نے شیئر کی تھیں ٹویٹر پر کہ دیکھیں یہ ہے وہ جج، یہ ہے وہ جج، اور اس کا فلاں فلاں ایڈریس ہے، اور یہ عمران خان کو جو قتل کرنے کے جو منصوبہ ہے لندن پلان کے تحت، یہ عمران خان کو بار بار بلا رہا ہے تاکہ عمران خان کو قتل کیا جا سکے. وہ جج نے کہا یار کیسے پھنس گئے ہیں، وہ جج نے مقدمہ چھوڑ دیا. 190 ملین پاؤنڈ میں بھی یہی ہوا. لیکن فائنلی اب یہ ہوا ہے کہ جو آخری جرا رہتی تھی 3 مہینے 37 سماعتوں کے بعد جا کر عمران خان کی اور بشرا بی بی کے وکلاء نے جرا کی. اور اس کو ڈیلے کرنے کی وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ سیدھی کہ اپنا 27 اکتوبر تک منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے تو تب تک اس کو گھسیٹو کھینچو. لیکن منصور علی شاہ صاحب کو عمران خان صاحب کی ظاہر ہے وہ کھا گئی، کالی بلی راستہ کاٹ گئی. منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بنے، بنتے رہ گئے. ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا نہیں ہے کہ ایک جج جو چیف جسٹس بننے سے صرف 3-4 دن دور ہے، اور 3-4 دن پہلے جناب آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے اور نیا پارلیمنٹری کمیٹی بنتی ہے، نئے قانون بنتے ہیں، اور چوتھے نمبر کے جج جو ہے وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں. تو کالی بلی راستہ کاٹے تو پھر یہ ہوتا ہے. تو بہرحال تو وہ اس امید پر تھے کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور پھر دیکھتے کون ہمیں سزا دیتا ہے. اس چکر میں وہ ڈیلے کرتے رہے. لیکن اب اگر میں نے ابھی ظاہر اندازہ ہی لگا سکتے ہیں نا، پریڈکٹ تو اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن جو میں نے اسلام آباد جا کر اس مقدمے کے متعلق جو لوگ تھے ان سے جو ملاقاتیں کی ہیں، ان کے مطابق تو سزا پکی ہے. اب 14 سال ہوتی ہے یا 7 سال ہوتی ہے یا 10 سال ہوتی ہے وہ تو بعد میں پتہ چلے گا. اور دن ہے جمعے کا. ماضی میں ہر نواز شریف صاحب کے خلاف ہر فیصلہ جمعے کو آتا تھا. جب عمران خان پروجیکٹ عمران خان کو پائے تکمیل تک پہنچایا جاتا تھا نا، تو پھر یہ جان بوجھ کے جمعے کا دن رکھا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو جو کلٹ تھا نا پی ٹی آئی کا، ان کو یہ بیچا جا سکے کہ دیکھیں جمعے کا مبارک دن ہے، اور مبارک دن میں یہ فیصلہ آیا. نواز شریف ایسے ویسے کرپٹ، اور ان کے خلاف ہر فیصلہ جمعے کو آتا تھا. تو اب ادھر جمعے واپس ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جو دیے ہوئے چکر واپس آتے ہیں، تو اسی طرح جمعے واپس ہو رہے ہیں. تو جمعے کو پتہ نہیں کیا ہوگا، بری بھی ہو سکتے ہیں، سزا بھی ہو سکتی ہے. لیکن جمعے کے بعد ہفتے کو جو چکر عمران خان صاحب کو لیمن گنڈا پور دینے جا رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور وہ یہ چکر ہے کہ جناب گنڈا پور صاحب نے ادھر ثوابی انٹرچینج پر ایک بڑا جرگہ یا ٹینٹ سٹی یا احتجاجی جو ہے وہ خیمے لگانے کا اعلان کیا. یہ زیادہ مناسب لفظ ہے، احتجاجی خیمے. اور وہاں ایک قرارداد پاس ہوگی. قرارداد میں کہا جائے گا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اب ہم اس قرارداد کے بعد ایک اعلان کریں گے کہ جب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اس کو گنڈا پور کہہ رہے ہیں وہ آخری کال ہوگی. اسی جملے میں کہتے ہیں نہیں، آخری کال عمران خان دیں گے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب ہم آزادی کے بغیر واپس نہیں جائیں گے. گھروں کو پتہ کرائیں کہ جب اپنا بندوبست کر لو، ہم نے واپس نہیں آنا اگر عمران خان آزاد نہیں ہوتے تو. لیکن اب عمران خان کی آزادی کے معاملے پر پی ٹی آئی میں تقسیم ایک الگ. اب پرسوں ہوگا اپنا فیصلہ، جو بھی فیصلہ آتا ہے پرسوں دیتے ہیں جج صاحب، یا محفوظ کر کے فیصلہ آگے لے جاتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا، وہ ایک الگ معاملہ. پھر ترسوں یعنی ہفتے کو ہوگا یہ معاملہ. علی امین گنڈا پور صاحب جو ایک نیا وینچر کرنے جا رہے ہیں، نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے عمران خان کو لگانے جا رہے ہیں. لیکن جو امریکہ میں ہوا کل اور آج نتیجہ آ گیا، تو اس کے بعد پی ٹی آئی والے وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، ڈانس کرتے پھر رہے، ناچتے پھرتے، شکر ونڈاوے میرا پیا، وہ والے گانے سنتے پھر رہے. تو اب اس میں آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی ہے فل انگریزی میں. ظاہر انگریزی میں پریس کانفرنس اس لیے کی ہے کہ وہ
انہوں نے ظاہر اپیل بھی کی ہے پوری دنیا کو، عالمی طاقتوں کو کہا ہے کہ جی دیکھیں پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، مداخلت کریں. انہوں نے کہا ہے مداخلت کریں، اور پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اچھا، اور باہر بیٹھی ہوئی، ہاں لیکن باہر والی پہ بعد میں آتا ہوں. اس کا جواب، اچھا یہ پھر ایک چیز یہ ہے کہ ایک تو اقوام متحدہ، ہیومن رائٹس کے ادارے، باقی ممالک، یورپین یونین، اس کو وہ اپیل کر رہے ہیں، امریکہ، برطانیہ، سب کو. لیکن اسپیشلی جس دن ٹرمپ صدر بنتا ہے اس دن انگریزی میں پریس کانفرنس کرنے کا مطلب ہے کہ سارا کا سارا انحصار اب اس بات پر ہے کہ ٹرمپ عمران خان کو رہا کروائیں، ٹرمپ رہا کروائیں. اب اس انگریزی پریس کانفرنس کا جواب عمران خان کی بہن علیمہ خانم جو ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کے بعد اردو میں آ کر دیتی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ جی یہ مطلب عمران خان نے کہا ہے کہ فیصلے تو سڑکوں پر ہوں گے، اور ٹرمپ سے ہمیں بالکل بھی مدد نہیں لینی چاہیے، ٹرمپ پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، کسی ملک پر انحصار نہیں کرنا چاہیے. علیمہ خانم پہلے کہہ چکی ہیں کہ ٹرمپ سا ڈبا لگا، تو وہ پہلے کہہ چکی ہوئی ہیں. تو وہ یہ کہہ رہی ہیں جو انگریزی میں پریس کانفرنس سلما رکن راجہ صاحب کی، اس کا اردو میں جواب دے رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جی کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ باہر سے آ کر کوئی ہدایت کرے کہ عمران خان کو رہا کرو؟ ہمیں کسی اور پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے، خود جدوجہد کرنا چاہیے. اب اس کا جواب پھر باہر سے عمران خان کی سالی صاحبہ جو ہیں مریم ریاض بھٹو صاحبہ، وہ پہلے تو باہر تھی، پتہ نہیں واپس آ گئی کہ نہیں آ گئی، لیکن بہرحال وہ یہ ایک ٹویٹ کے جواب میں کھری کھری سنا رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ کو. سب کو پتہ ہے یہ ٹویٹ ہے، سب کو پتہ ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے، اس کی پالیسیوں کا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے، پاکستان پہ تو بہت زیادہ پڑتا ہے. اس لیے ٹرمپ کا صدر منتخب ہونے کا اثر ہوگا پاکستان پر. امریکی پاکستانی خاص طور پر انہوں نے پھر وہ جو ایسوسیشن ہے ان کی فزیشنز کی، اور پھر ایک الائنس ہے وہاں DHR، ان کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ یہ لوگ اور بہت سارے اور پاکستانی امریکی گروپس نے ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ پاکستانی امریکی آپ کے لیے ووٹ کریں گے بشرطے کہ آپ پاکستان میں جمہوریت کا ساتھ دیں، اور جس لیڈر کو پاکستانیوں نے منتخب کیا اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، بے گناہ اس کو جیل سے رہا کروائیں. ٹرمپ کی ٹیم بھی پاکستانیوں سے ملی اور بتایا کہ اگر ٹرمپ صدر بن گئے تو ایکشن لیں گے. اب یہ کہنا کہ ہم بس ٹرمپ پہ کیوں تکیہ کیے ہوئے ہیں، یعنی یہ سیدھا سیدھا ان کا جملہ ہے کوٹ اینڈ کوٹ، اس کو وہ مخاطب ہیں علیمہ خان کو، عمران خان کی بہن کو بشرا بی بی کی بہن جو ہے وہ کھری کھری سنا رہی ہے. اب یہ کہنا کہ ہم بس ٹرمپ پہ کیوں تکیہ کیے ہوئے ہیں اور 24 کروڑ عوام پہ نہیں، دونوں چیزیں اہم ہیں. ٹرمپ کے صدر بننے کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستانی چپ کر کے بیٹھ جائیں اور کوئی جدوجہد نہ کریں، بلکہ کریں. اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر کام ضروری ہے خان کی رہائی اور جمہوریت کی بقا کے لیے. امریکی پاکستانی بہت کام کر رہے ہیں، آپ بھی کریں. گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. تو کھچڑی پکی ہے، لڑائی ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کے دن رات بہت بھاری گزر رہے ہیں. وہ جو منصوبہ دے رہے ہیں اس منصوبے کو علی امین گنڈاپور نے جلیبی بنا دیتے، وہ یوں گھوم گھوم کے، یعنی وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ گنڈاپور صاحب کرنا کیا چاہ رہے ہیں. آج بھی انہوں نے دیکھے نا کتنا کمال میٹنگ ملاقات کی اپنے کزن فیصل کریم کنڈی سے، پرانے یارانہ، پرانی رشتہ داری، پرانی دوستی یاد آ گئی اور جا کر بیٹھ گئے گورنر ہاؤس میں. کیا حال ہے تیرے، خوش ہیں؟ سرائکی میں بات کی ہوگی، دونوں سرائکی ہیں، سرائکی میں بات کی ہوگی. ہاں مسیر ڈسا کیا تھا، کیا بنتا پہ، اس طرح کی باتیں کی ہوں گی نا. تو وہ عمران خان صاحب اس امید پر ہیں کہ جی وہ علی امین گنڈاپور لشکر لے کر آئیں گے اور جیل توڑیں گے. گنڈاپور صاحب جلیبی کی طرح گھما رہے ہیں عمران خان صاحب کو. PTI، عمران خان کا خاندان، وہ آپس میں گتھم گتھا ہیں. PTI کی لیڈرشپ آپس میں گتھم گتھا ہے. جمعہ آ رہا ہے، اب پتہ نہیں یہ عمران خان صاحب کے لیے بابرکت جمعہ ہوتا ہے اور بشرا بی بی کے لیے، یا پھر دونوں دوبارہ، یعنی علیمہ خان صاحب، وہ بشرا بی بی صاحبہ جو دوبارہ جیل جائیں گی عمران خان کے ساتھ اڈیالہ میں ہوں گی. یا پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی باہر نکلنے کے بعد بشرا بی بی جو ہے وہ ذرا جو تھے نا دھاگا ٹونا وہ تیز کر دیا ہے، تو ممکن ہے اس کا اثر ہو تو عمران خان بھی باہر آ جائیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ایک دن ہے بیچ میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.